بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج ایک ہی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے جناب ممکنہ تحریک عدم اعتماد، ممکنہ ان ہاؤس چینج، ممکنہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی ممکنہ آپ کہہ سکتے ہیں -1 بھی۔ اس کے میں نے بہت سارے پہلو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں جلد یہ کہتا جاؤں، بلکہ ایک یوں سمجھ لیں اخلاقی فرض بھی ہے کہ گزشتہ 2-3 دن کے دوران 2 علماء کرام، جن کے ایک مفتی نعیم صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ دونوں کا بہت ہی سافٹ امیج تھا، بہت ہی اتحاد بین المسلمین کے قائل تھے، بلکہ اتحاد بین الانسانیت کے قائل تھے۔ علامہ صاحب کو دیکھیں، خطیب شام غریباں، بس وہ بات سچ ہے نا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہاں عالم سے مراد یہی ہے، یہ ہے وہ صرف مولوی نہیں اس سے مراد، بلکہ عالم سے مراد یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا علم رکھنے والا، تو وہ فیلڈ کے بہت سارے لوگ اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، بھلے وہ کسی فیلڈ سے بھی ہو۔ تو بہرحال ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے۔ ایک وضاحت میں جلدی کرتا جاؤں۔ کل میں نے ڈاکٹر سے متعلق بات کی، بھائی میں نے کبھی یہ نہیں کہا، میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں، میں نے کہا مبینہ طور پہ زہر کا انجیکشن کا، یعنی مبینہ وہ ہوتا ہے کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے۔ آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت ہی محترم ہیں میرے لیے تمام ویورز بہت محترم ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں لاہور سے، نام لینا مقصود نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے میسج کیا، میں نے میسج کے جواب میں کال کی، اور میں نے پھر ضروری سمجھا کہ پھر میں نے کہ اس وجہ سے کہ میں یہاں بھی بات کروں۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا بالکل یہ اس طرح سے، کیونکہ جب کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جاتی تو اس میں ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہوتا، وہ ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کا قصور ہوتا ہے، اس میں وہ چاہے سرکاری ہاسپٹل ہو پبلک سیکٹر کا یا پرائیویٹ سیکٹر کا، تو اس میں ان کے اونرز کا قصور ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ایک کوئی پیشنٹ کسی بھی بیماری سے، کورونا سے یا کسی بھی بیماری سے جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو تب اس کے بعد ڈاکٹر کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آن ورڈ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جی میرے 2 بیٹے بھی اور 2 بہویں بھی ڈاکٹرز ہیں، وہ بہت کس جاں فشانی سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب مجھے ایک ہاتھ کی تصویر بھی بھیجی اپنے، اور ان کے بقول انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ میرے بیٹے کا ہاتھ ہے، یہ میرے بیٹے کے ہاتھ کی تصویر ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ تصویر میں لگا رہا ہوں۔ میں عام طور پہ نہیں لگاتا یہ تصویریں یا یہ اس طرح کی باتیں، کوئی ویڈیو کسی کا یا کلپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ میں پوری باوثوق انداز سے اس کو پہلے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، کنفرم کرتا ہوں، کنفرمیشن کے بعد میری کوشش ہوتی ہے آپ تک میں پہنچاؤں۔ لیکن یہ میں ہاتھ کیوں لگا رہا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ ہاتھ، میں یقین کیجئے ایسے ہر ہاتھ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور قوم بھی ایسے ہاتھوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ 8 گھنٹے پروٹیکٹیو کٹس پہن کے ڈاکٹر کے ہاتھوں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب سلام ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے کہا نا کہ میرا بالکل کوئی اس قسم کا کسی قسم کا نہ کوئی نظریہ ہے، اور نہ ہی کوئی میں بغیر تحقیق کے، اور نہ ہی میں نے پورے ڈاکٹرز پہ، ہاں ہر ادارے میں ہر محکمے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اگر اس طرح کی کوئی کسی کی پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ میں وہ انسان نہیں ہوں کہ جناب کوئی ہٹ درمی پہ ہٹ جاؤں، میں کوئی اس طریقے سے نہیں۔ تو یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اگر کسی کی، کیونکہ میں تو وہ انسان ہوں، میں خود بڑا سینسٹیو ہوں بھائی، میں تو کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے میں تو اس پہ بلیو بالکل نہیں کرتا۔ اگر فیلنگز کو ہرٹ کسی نے کیا ہے تو میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ بہرحال تحریک عدم اعتماد پہ آ جائیں جناب، ان ہاؤس چینج۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اختر مینگل صاحب کے رابطے بڑھ گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے وزیر اعظم کے۔ یہ سارے وہی بات ہے کہ آپ ڈاٹس ملائیں۔ اس دن میں ایک ویور لکھ رہے تھے کہ سر سب کچھ تو آپ خود ملا دیتے ہیں، تو ہمیں ڈاٹس ملا، ہم کیسے ملائیں؟ بہرحال میں جتنا آپ کی آسانی کے لیے کر سکتا ہوں جناب۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا میں نے گزشتہ ہفتے میں نے انٹرویو کیا، 2-3 پارٹس میں اسے ڈالا، غالباً دوسرے پارٹ میں آپ پھر بھی سن لیں اس کو اگر آپ نے نہیں سنا تو۔ اس میں مجھے ایک بڑی امپارٹنٹ بات نظر آئی۔ میں نے ان سے بار کویسچن کیا ان ہاؤس چینج کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نقوی صاحب بات یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کو ضروری تو نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت آئے۔ یہ بات مجھے بڑا کلک کیا۔
اچھا، انہوں نے آگے پھر خود وضاحت بھی کر دی اس کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب کہ نون لیگ کو ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹ اپ آئے، کچھ عرصہ چلے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نئے الیکشن ہو جائیں جب مناسب ہو تو ٹھیک. مجھے اس چیز سے کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہی بات ہے کہ کلک کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، کچھ دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ جناب کچھ نام آ رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہے، اسد عمر صاحب کا نام ہے، کچھ اور نام بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہی نام ہیں جو کچھ اور نام بھی ہوں تو وہی نام ہی ہوں گے جو مقتدر حلقوں کو منظور ہوگا، وہی ہوگا جو منظور چھوڑ دیں. اچھا جی، تو فکر نہیں کریں. میں یہی اسی وجہ سے کہنے لگا تھا کہ فکر نہیں کریں، جو اگلا بھی آئے گا نا وہ سلیکٹڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات یہ ہے کہ یہ آوازیں اٹھی کیوں؟ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے شک پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کیا تبدیلی ہو جائے. اچھا، تو پھر میں نے سوچا بھئی یار اگر اندر سے بھی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر دنوں میں یا مہینوں میں یا ہفتوں میں تو پھر معیشت تو ٹھیک نہیں ہوگی. تو پھر بھی اس کے باوجود تبدیلی کی آوازیں کیوں؟ کیا مقصود ہے؟ جی ہاں جناب، لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تبدیلی مقصود ہے اس لیے کہ میرے کپتان کی انا سامنے آ گئی ہے. اب کچھ لوگ، میں انا چونکہ پارلیمانی لفظ ہے یوں سمجھ لیں میرے حوالے سے، کچھ لوگ اس کو ہٹ درمی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ضد کہہ رہے ہیں. اور پھر انا کیسی؟ ریگارڈنگ اپوزیشن، ریگارڈنگ PMLN، خاص طور پہ شہباز شریف کی گرفتاری سے متعلق انا ہے. اور ذرائع سے جناب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری پر مقتدر حلقوں اور کپتان میں اچھی خاصی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی پکی خبریں ہیں. اچھا، ذرائع سے آ رہی ہیں، میں نے کہا یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے. اب دیکھیں نا، گرفتاری اور پھر کورونا کا ٹیسٹ اور پھر آرمی چیف کا فون اور ایئر چیف کا فون، رحیل شریف صاحب کا فون اور چائنیز کے فون، بڑی بات ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب یہ دنیا کا پہلا ملک ہوگا کہ جہاں حکومت ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہو اور آرمی چیف کا فون جا رہا ہو. کہ کیوں؟ اس لیے کہ میسج کنوے کرنا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ ذرا ٹھہراؤ پیدا کریں. حالات ایسے نہیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کہ آپ اپنی انا کے ضد میں اور اس طریقے سے آپ جو ہے نا آگے بڑھیں اور اس طریقے سے انتشار پیدا ہو جائے ملک میں. امن، استقامت، استحکام، مفاہمت، ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ذرا ٹھہراؤ پیدا کریں. سہیل وڑائی صاحب نے بھی چند روز پہلے ایک اور کالم لکھا. انہوں نے کالم کا عنوان بھی یہی ہے، شہباز شریف کے پیچھے کون. ٹھیک ہے نا، شہباز شریف کے پیچھے کون کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح کا ان کا عنوان ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ قومی ایسے حالات ہیں نہ خطے کے. ادھر سے دیکھیں جناب چائنا کا کیا سلسلہ ہے، بھارت کا اس کے ساتھ بھی. ادھر سے دیکھیں اندر اکانومی کیا کر رہی ہے، کرونا کیا کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ جناب اس قسم کا انتشار نہیں افورڈ کیا جا سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے اگر انتشار اس طرح کا. اب جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے نا، وہ خبر یہ آ رہی ہے پہلے تو. اب میں نے پوچھا اندر کے ذرائع سے بھی نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ وہ ڈائریکٹ آئے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کی اتنی ڈسمل پوزیشن ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر نون لیگ بھی آئے گی تو اسی طریقے سے ان کا بھی جو ہے نا وہ ہوگا، کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو اسی طرح سے ڈکٹیشن آئے گی. پھر جب کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو 18th امینڈمنٹ اور بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں NFC ایوارڈ، وہ بھی گلے پڑیں گے. اور پھر بہت سارے، ابھی قاضی فائزیسا کا کیس بھی چل رہا ہے، وہ بھی کچھ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو اگر اس سے بہتر ہے کہ اگر بالفرض ایک چینج آ جاتی ہے اور اس چینج کے نتیجے میں چلیں، وہ خود چلتی بھی رہتی ہے تو ہمیں چلیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن بیچ میں پھر جب یہ پیسیفائی ہو جاتا ہے کرونا اور باقی چیزیں بھی، تو پھر اس کے بعد الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. وہ تبھی دا پیسج آف ٹائم، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع نے بتایا، اندر کے ذرائع نے، کہ نون لیگ نے ایک شخص کے نام کے لیے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص PTI کے شخص ہیں. جی ہاں، اس شخص کے نام کے لیے جناب انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ساری چیزیں اکٹھے ایک ساتھ نہ پوچھ لیا کریں نا، ٹھیک ہے نا. ابھی بتاتا ہوں، اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اگر جناب ایسا ہو گیا
تو پھر کیا ہوگا؟ کون کون سی چینجز ہوں گی؟ یہ سوال ہے نا. دوسرا سوال ہے کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ اگر کپتان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان تینوں سوالوں کے میں ابھی جواب دیتا ہوں آپ کو. وہ ضرور بتاؤں گا نون لیگ نے کس شخص کے نام پہ رضامندی ظاہر کی ہے. جناب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو مرکز میں تو چینج آئے گی. ٹھیک، اگر مرکز میں چینج آئے گی تو پھر کابینہ بھی بدلے گی. پھر ہو سکتا ہے شہباز گل صاحب ٹائپ کی، اوروں کی، بہت ساروں کی چھٹی ہو جائے. اعظم خان صاحب کی چھٹی ہو جائے. اعظم خان صاحب اور جو آئی بی کا نیکسس ہے اس کی. کل میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ مجھے وہ جو ذرائع سے میں بات کر رہا تھا ندیم افضل چند صاحب کے ذرائع سے، اچھا بہت مزے کی آپ کامنٹس کرتے ہیں نا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. بہت سارے دوستوں نے کامنٹ یہ کی ہے کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کہیں آپ کی بات جو ہے نا مختارے سے تو نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں بھائی، مختارے سے میری بات نہیں ہے، میری بڑی کلوز ذرائع سے بات ہوئی ہے، بہرحال وہ میں بتا نہیں سکتا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو نیکسس ہے نا آئی بی اور اعظم خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب یہ بھی آپ کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ نیکسس بھی ضرور ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد جب یہاں تبدیلی آئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پنجاب میں تبدیلی نہ آئے؟ وسیم اکرم پلس صاحب تو کھڑے ہی ایک دھاگے پہ ہیں، اور وہ دھاگے ہیں کپتان صاحب کی قوت. ٹھیک ہے نا، اور وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جائیں گے تو تبدیل تو اور بہت کچھ ہوگا نا. اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اپوزیشن چیل کرے گی، گرفتاریاں، جناب نیب کی پھرتیاں ادھر ادھر. لندن والے لندن میں آرام سے بیٹھیں گے، یہاں والے یہاں آرام سے بیٹھیں گے، ذرا دیکھیں گے تیل، دیکھیں گے تیل کی دھار، دیکھیں گے کورونا کے خاتمے کا انتظار ہوگا، پھر مناسب وقت پر یا نئے الیکشن، یا چلو جناب اگر چلنے دو تو ان کو اکانومی تو ان سے ویسے نہیں سنبھل رہی، نئے الیکشن کی تیاری ہو جائے گی. اب آ جائیں اس سوال پہ کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ اب بہت سارے تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا اگر یہ عام حالات ہوتے تو بہت نہیں ممکن، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہیں چاہے گی، خود خان صاحب نہیں چاہیں گے تو پی ٹی آئی کے اندر والا شخص کیسے بن جائے گا؟ وہ کس طرح سے ہوگا؟ پہلے تو بات یہ ہے نا کہ خان صاحب کو ہٹایا کیسے جائے گا، وہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے پہلے اسمبلی نہ توڑنے کا کہہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کس طریقے سے ہوگا، کیا ان کو کوئی کسی ایسے طریقے سے کوئی نااہل کروایا جائے گا؟ کوئی سے وہ تو بڑا لمبا پروسیس ہو جائے گا نا پھر، بہت زیادہ. لیکن اگر ایک بات ہے کہ جب ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد آ جائے تو پھر آپ کے آئین کے مطابق اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. جی ہاں یہ ہے. ٹھیک ہے، جب تک اس عدم اعتماد پر فیصلہ نہ ہو جائے. ایک بات تو ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بھائی بڑا پیورلی آئین اور قانون کی بات کریں گے تو آپ کو مشکل لگے گا، لیکن پاکستان میں آئین اور قانون ہے موم کی ناک، جدھر چاہو مروڑ کے ادھر لگا دو. یہ وہی والی بات ہے کہ یہ ایک ایسا جالا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، اور جو بڑا مکڑا آ جائے نا وہ یوں اسے چیر پھاڑ کے نکل جاتا ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے. اب جناب بہت بڑی بات نا، اب وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب اللہ بخشے، ان کے ٹائپ کے جن کو نئے شریف الدین پیرزادہ صاحب کہتے ہیں، وہ کئی نکل آتے ہیں نا، وہ نئے مشورے دے دیتے ہیں جناب آئین اور قانون کو یوں مروڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور اس سے ہوگا کیا جناب؟ مثلاً اگر ان کے اپنے ہیں پی ٹی آئی کے 155، بھائی 155 تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے نا، سیدھی سی بات ہے. وہ تو نظریاتی ہوتے تو پھر تو خان صاحب کی قوت تھی نا. لیکن آج بھی نظریاتی کارکنوں کو اور نظریاتی الیکٹڈ ایم این ایز کو تو خان صاحب نے بڑا اگنور کیا ہوا ہے نا، سوائے چند کی اگر ہیں تو ادروائز سب کو اگنور کیا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ تو جہاں بھی بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بہت انہی چیزوں کا تو رونا روتے ہیں نا کہ نظریاتی کارکن تو اگنور ہو گئے ہیں نا. یہاں تو آ گئے ہیں پتہ نہیں کون سارے سلیکٹڈ اور ادھر ادھر. اچھا چلیں تو جناب وہ تو بہت سارے الیکٹیبلز بھی ہیں جو لائے گئے تھے. وہ کس کے اشارے پہ لائے گئے؟ یوں ہو کہ یہ دھڑا اگر 150-55 کا اگر اس میں 51% کہیں سائڈ پہ ہو جائیں تو وہ دھڑا بڑا ہوگا نا. اب تو اس کو آپ الیکشن کمیشن سے نااہل بھی نہیں کروا سکتے. یہ بڑی باتیں ہیں نا، پھر ٹھیک ہو گیا نا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آرام سے ووٹ دے دے گا اور جس کو بھی چاہے گا وہ بنوا لے گا، اپوزیشن بھی ان کو سپورٹ کر دے گی. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوگی. میں آپ کو اگر ایسا ہو گیا، یاد رکھیے گا کپتان صاحب کے ساتھ چند لوگ بچیں گے اور وہ وہی نظریاتی لوگ ہوں گے جن کو آج کپتان صاحب لفٹ نہیں کروا رہے. یہ میری ایک پریڈکشن ہے، آپ یاد رکھیے گا. کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت نظریاتی لوگ ہیں، وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، وہ خاموش ہیں، وہ آج بھی بے وفا نہیں ہیں.
لیکن ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے. جی ہاں بالکل، یہ میں پورے باوثوق انداز میں باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں. آخری سوال میرا یہ ہے کہ کپتان بچ کیسے سکتے ہیں؟ جناب کپتان یہ بچ سکتے ہیں، ایسے بچ سکتے ہیں کہ جناب کپتان کو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سرنڈر کر دیں. اب وہ کہتے ہیں میں یہی تو کر نہیں سکتا کیونکہ میرا یہ تو مشن تھا، میں نے کرپشن کے اگینسٹ ایک آواز اٹھائی تھی، میں نے یہ کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی کون سی کرپشن، کون سا یہ وہ، پہلے تو آپ کی اپنی کابینہ میں کرپشن والے بہت سارے آ گئے ہیں. اب چینی آٹا سکینڈل اور پتہ نہیں ماسک سکینڈل اور پتہ نہیں IPP سکینڈل اور پتہ نہیں اور کیا کیا سکینڈل آ گئے ہیں. تو وہ چھوڑ دیں اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں وہ میرا بیانیہ ہے، وہ نیریٹو دفن ہو جائے گا. مجھے انہی لوگوں کے ساتھ آپ بٹھانا چاہتے ہیں جن کے خلاف نعرہ لگا کے میں الیکشن جیت کے آیا ہوں، میں نے لوگوں کو یہ بتایا. تو وہ سرنڈر اب وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی کہ وہ سرنڈر کریں. ان کی کپتانی سے ہاتھ اپنا گرفتاری سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. جناب اپوزیشن کی طرف سافٹ امیج ظاہر کرنا پڑے گا. جناب یہ چیزیں ظاہر کرنی پڑیں گی. ضدی بچہ نہیں بننا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ساری ضد چھوڑ کے ہاں میں ہاں ملا دیں تو پھر کیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، معیشت تو اسی طرح رہے گی. تو پھر بات تو یہ، میں تو سوال کرتا ہوں بھائی، سوال میرا نا یہاں نہیں رکتا، زبان تک ضرور آتا ہے کیونکہ میرا بیلیف ہے کہ جہاں سوال دفن ہو گیا وہاں زوال شروع ہو جائے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ معیشت کا کس کو فکر ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ غریب کی فکر کس کو ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی فکر کس کو ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ بے روزگاری کی فکر کس کو ہے؟ اگر آج ان ہاؤس چینج کی فکر ہے بھی صحیح تھی اس وجہ سے کہ یہاں ضد کو ہٹایا جائے، یہاں پہ انانیت کو سائڈ پہ کر دیا جائے تاکہ اپوزیشن بھی آرام سے بیٹھے اور جناب اس طریقے سے مفاہمت ہو، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو اور ایک مفاہمت ہو اور وہ انا پرستی نہ ہو اور کل کی کل جماعتیں جو ہے نا ایک پیج پہ آ جائیں، سیم پیج پہ آ جائیں. اب بڑے انتظار میں ہوں گے کہ جناب میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی نون لیگ نے کن کے نام پر اکتفا کیا ہے، کن کے نام کا گرین سگنل دیا ہے، کن کے نام پر جو ہے نا انہوں نے رضامندی شو کی ہے. جی ہاں، یہ کون ہیں جناب؟ وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. ان کے نام پہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے رضامندی شو کی ہے کیونکہ ان کا بڑا سافٹ امیج ہے. ان کا امیج ایک ایسا ہے کہ جناب وہ اپوزیشن کو تنگ نہیں کریں گے، وہ ضدی بچے بھی نہیں بنیں گے. تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ شخص آ جاتے ہیں جناب، اسی وجہ سے خاموشی ہے نا، آپ نے دیکھ لی شاہ محمود قریشی صاحب کی خاموشی، ادھر سے شیخ رشید صاحب کی بھی خاموشی. ٹھیک ہے وہ ان کو کرونا پازیٹیو آیا، اللہ ان کو شفا یاب کرے، ادھر سے وہ بھی خاموشی. ادھر سے چند صاحب بھی کہیں سائڈ پہ ہو گئے، ادھر سے مینگل صاحب بھی ادھر ہو گئے، ادھر سے مولانا صاحب بھی دوبارہ سرگرم ہو گئے، ادھر جہانگیر ترین صاحب بھی ایک بڑی طوفان سے پہلے والی خاموشی کی کیفیت ہے. تو یہ ساری کڑیاں ملائیں نا، اور شاہ صاحب بھی آج کل بڑے اچھے سے جو ہے نا اپوزیشن کے خلاف کوئی اتنا کڑاکے دار بیان نہیں دے رہے. تو جناب یہی سنوائی ہے کہ اپوزیشن نے اور خاص طور پہ نون لیگ نے شاہ محمود قریشی کے نام پر ٹھپا لگا دیا ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.